فرانس کے بعد مغربی یورپ میں جرمنی ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے بڑی مسلم آبادی رہتی ہے۔ تقریباً 30 سے 35 لاکھ مسلمان جرمنی میں رہتے ہیں۔ طویل عرصے کے بعد اب جرمنی میں کچھ شرطوں کے ساتھ ایک شہر میں مسلمانوں کو اذان کی اجازت مل گئی ہے۔ کچھ دن قبل جرمن ریاست بائرن میں مسلمانوں کی تدفین کے لیے تابوت کی شرط ختم کر دی گئی تھی، یعنی جس طرح دوسرے مذہبی رسوم میں تابوت کے ساتھ مردہ کو دفن کیا جاتا ہے، اسی طرح مسلمان بھی مردہ دفن کرتے تھے۔ لیکن نئے قانون کے مطابق اب مسلمانوں کو اجازت ہو گئی ہے کہ وہ اپنی روایات کے مطابق مردہ دفن کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد مسلم روایات کے مطابق تدفین کو ممکن بنانا اور وہاں مسلمان برادری کا جرمن معاشرے میں انضمام ہے۔ آئیے جرمنی میں مسلمانوں کی مکمل صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ حالیہ برسوں میں جرمنی میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 5.3 سے بڑھ کر اب 5.6 ملین ہو گئی ہے۔ فیڈرل آفس برائے ہجرت کے تحقیقاتی مرکز بانف نے جرمنی معاشرے میں مسلمانوں کے سرایت کے محرکات کے بارے میں تازہ ترین مطالعاتی ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے جو پبلک ڈومین میں اویلیبل ہے۔ جرمنی میں اب بھی سب سے بڑی مسلم برادری ترک سمجھی جاتی ہے۔ ہجرت کرنے والے پس منظر کے حامل باشندوں جو ترک سے آئے تھے، ترک مسلمانوں کی یہ بڑی تعداد 50 لاکھ یا 2.5 ملین مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ان کے علاوہ جرمن میں عرب باشندوں کی بھی بڑی تعداد رہتی ہے۔ 1.5 ملین کے قریب مسلم آبادی کا 27% وہ حصہ ہیں۔ مشرقی وسطی سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی شرح یہاں 9% ہے، جبکہ شمالی افریقہ سے مسلمان جرمنی میں کل 8% رہتے ہیں۔ یہ ہے پوری تعداد جرمنی میں مسلمانوں کی۔ اب کولان شہر سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ اب جرمنی کے شہر کولان میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان کی اجازت مسلمانوں کو مل گئی ہے۔ جرمنی کے شہر کولان کے حکام نے کہا ہے کہ وہ مساجد میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان کی اجازت دینے کا آغاز کر رہے ہیں اور آنے والے جمعے کی دوپہر سے اذان کی اجازت ہو سکے گی۔ البتہ اذان دینے سے قبل اجازت نامہ لینا ہوگا جو 2 سال تک برقرار رہے گا۔ یہ ایک کانٹریکٹ کی طرح کا ہے۔ اذان کی حد کو، اس کی وائس کو برقرار رکھا جائے، ایک نارمل طریقے سے رکھا جائے، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ 35 مساجد وہاں موجود ہیں۔ یہ جرمن کی بڑی مسلم آبادیوں میں سے ایک ہے۔ اس 2 سالہ پروگرام کا آغاز شہر کی انتظامیہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدے کے بعد عمل میں آنے جا رہا ہے۔ مساجد سے اذان سے قبل چند شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں سے ایک لاؤڈ اسپیکر کی آواز کی حد کو برقرار رکھنے کی شرط بھی موجود ہے۔ پڑوسیوں کو پیشگی اطلاعات بھی دینا اس میں شامل ہے۔ مساجد میں اذان دینے کی اجازت کے فیصلے کو وہاں کے شہری یعنی مسلم برادری خوش آئندہ قرار دے رہے ہیں۔ البتہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی بھرپور تنقید کر رہے ہیں۔ تاہم شہر کی میئر نے یہ کہا ہے، اس بات کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پروجیکٹ کافی تبادلہ خیال کے بعد لیا گیا ہے، یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور یہاں مذہبی آزادی اور جرمن تنوع کا شہر ہے، اس لیے تمام یہاں کے باشندوں کو اپنی مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ اس طرح کی گفتگو کے بعد کچھ شہری اس پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن مسلم برادری میں ایک خوشی کا ماحول ہے اور وہاں کے لوگ اس فیصلے سے کافی خوش ہیں اور یہ جگہ جگہ سوشل میڈیا پر ان کے ٹویٹ آ رہے ہیں اور لوگ فیس بک پر بھی لکھ رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہیں جرمنی میں جو عیسائی اور یہودی برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مسلم دنیا سے جڑے اور خاص طور سے یورپ میں مسلمانوں کی جو حالیہ صورتحال ہے اس پر ہم مستقل آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ پلے اسٹور پر ہمارا ایپ ملت ٹائمز آ چکا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور لوگوں میں شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔